ایک بھائی کا سوال ہے، دیوبند کی معروف کتاب مہند المفند کے صفحہ نمبر 28 میں لکھا ہے، وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضاء مبارک کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اس پر پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ علامہ ابن البر نے اجماع نقل کیا ہے، اس بات کی وضاحت کر دے بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس اجماع کے متعلق بات کرنے سے پہلے چند اہم اصول جان لیں اس موضوع کے تعلق سے۔ نمبر 1، کسی وقت، جگہ یا شخص کی تفضیل کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ القصص آیت نمبر 68 میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اختیار کر دیتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار ہے۔ نمبر 2، سب سے افضل جگہ اور زمین کے حصے اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں۔ زمین کے سب سے افضل جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں۔ اس کی دلیل سے مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں۔ اور کسی اور جگہ کی مسجد پر فضیلت کی واضح دلیل ہونی چاہیے۔ زمین کی کسی اور جگہ مساجد کے علاوہ کی مساجد سے افضل ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، جیسے کہ یہ دلیل واضح ہے مسلم کی حدیث میں۔ نمبر 3، محض خواہش نفس اور عصبیت کی بنیاد پر کسی چیز، جگہ یا شخص کی دوسروں پر تفضیل کرنا، چاہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، اور دوسری روایت میں لا تخیرون علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو، اور نہ ہی دوسرے انبیاء پر۔ یہ کب؟ جب عصبیت کی بنیاد پر ہو، جیسے کہ حدیث کے سیاق و سباق میں آیا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے افضل کون ہے انبیاء میں سے، اللہ تعالیٰ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب عصبیت کی بات آتی ہے کہ فلان نبی سے بہتر ہے اور ایک جانبداری اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں، اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے باوجود بھی، بلکہ اجماع کے باوجود بھی اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی بھی محض اپنی مرضی یا تعصب کی بنیاد پر کسی کی تفضیل نہ کرے، چاہے فضیلت کی دلیل بھی موجود ہو۔ نمبر 4، اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی سلف میں سے کسی نے اس کے متعلق کوئی بات کی ہے، اور نہ ہی ان سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی مٹی جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو چھوئے ہوئے، وہ کعبے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے اس مسئلے میں ایک تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ سلف میں سے کسی نے اس کے متعلق کوئی بات کی ہے، اور نہ ہی ان سے ثابت ہے۔ بلکہ جب سلف اور چاروں فقہا نے مکہ اور مدینہ کی فضیلت متعلق باتیں کی ہیں، جمہور اکثریت نے مکہ کی تفضیل کی تھی اور مالکیہ نے مدینہ کی تفضیل کی تھی، اور اس مسئلے میں جب مدینہ کی تفضیل کرتے ہوئے مالکیہ جو مالکی مذہب والوں نے بات کی ہے، تو انہوں نے مسئلے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ مدینہ اس لیے مکہ سے افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں جسم مبارک موجود ہے اور قبر کی مٹی اس میں موجود ہے، وہ مکہ سے بھی افضل ہے۔ یہ کسی نے اس کی بات نہیں کی۔ تو مدینہ کی تفضیل کرنے والے نے بھی جب یہ بات کی ہے فقہا میں سے، تو اس مسئلے کا ذکر تک بھی نہیں کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا کہ مدینہ کے تفضیل کرتے ہوئے اس مسئلے کا وجود ہی نہیں تھا، نہ ہی ان لوگوں نے سلف میں سے کسی نے یا فقہا میں کسی نے یہ بات کی ہے۔ 5 نمبر پہ سب سے پہلے یہ بات جو معروف و مشہور ہے علماء میں سے، جو کی تھی سنت کے علماء میں سے ابن عقیل الحنبلی ہیں،
ان کی وفات سن 513 ہجری میں ہوئی، اور ان سے کسی نے انہوں نے کہا ہے خود، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یا کعبہ، تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ اگر حجرے سے مراد آپ یہ جو مجرد حجرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بغیر صرف حجرہ ہے تو اس میں کعبہ افضل ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کے سوال میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھی اس میں موجود ہے یعنی حجرے میں، تو پھر تو قسم کھا کے کہتے ہیں. تو اللہ کی قسم، عرش ہے، نہ عرش اور نہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، نہ جنت عدن، اور نہ ہی جو افلاک ہیں آسمانوں میں، وہ حجرے سے افضل نہیں ہے. اگر کہ دونوں کونین کو اس میں تولا جائے تب بھی یہ جو جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کے بعد، اور جو قبر ہے وہ اس سے راجح ہے اور افضل ہے. تو یہ بات کی ہے بن عقیل حنبلی نے. وفات 513 ہجری میں ہوئی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ابن عقیل حنبلی کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ کعبہ افضل ہے مجرد الحجرہ سے. اگر حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر جانتے ہیں، سید عائشہ کا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جو مسجد نبوی کے بالکل اٹیچ میں تھا، بالکل اسے حجرہ کہتے ہیں. تو اگر حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے علاوہ حجرے کی بات ہے تو ظاہر کعبہ افضل ہے، یہ ابن عقیل حنبلی نے کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھی اس میں موجود ہو حجر میں، قبر میں، تب تو کعبہ کیا، عرش کیا، اور عرش کے اٹھانے فرشتے اور ساری چیزیں افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے جواب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح الممتع میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 میں، فرماتے ہیں یہاں تک بات ہے کہ جو حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ سے بہتر ہے، تو یہ تو درست ہے، اس میں ولا شک فی ھذا. اور کیونکہ حجرہ جو ہے وہ ایک گھر تھا، ایک کمرہ تھا بنا ہوا تھا، تو ظاہر کعبے سے افضل تو ہو نہیں سکتا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کعبہ افضل ہے. اور یہ جو پھر وضاحت کی تھی کہ یہ جو آپ صلی اللہ پر جو قبر میں جو یہ گھر بنا ہے یا پھر جو مسجد تعمیر ہوئی ہے، یہ محدث ہے، یہ محدث ہے، اس کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں آیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں کوئی مسجد میں شامل تھا ہی نہیں. سید عائشہ کا حجرہ جو بالکل الگ تھا، جو کمرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بالکل الگ تھا، وہ سب جانتے ہیں. یہ بعد میں جو ابوی خاندانت ولید بن عبد الملک نے اس میں توسیع کرتے ہوئے اس کو شامل کر دیا. الغرض تو فرماتے ہیں اگر مراد ہے کہ حجرہ جس میں سیدہ عائشہ موجود تھی، وہ گھر اس وقت سے دفن ہوئے، تو اس میں کعبہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا جملہ جو ہے، یہ کہنا کہ عرش اور سے بھی زیادہ، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہذا التعلیل علیل، یہ تعلیل جو بیان کیا علیل ہے، وہ غلط ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اگر اس میں ہے تو افضل ہے عرش سے بھی اور جنت سے بھی اور تمام چیزوں سے. فرماتے ہیں یہ تعلیل علیل ہے، درست نہیں ہے. اگر یہ کہتے کہ جسد افضل ہے تو یہ حق بات ہے کہ کعبے سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ مٹی جو جسم کو چھوئے ہوئے ہے وہ کعبے سے افضل ہے، اور یہ تعلیل دینا کہ عرش سے بھی افضل ہے، فرماتے یہ بات غلط ہے. والصواب ان هذا قول مردود علیہ، سچ بات یہ کہ جو قول ابن عقیل حنبلی کا ہے اس پر مردود ہے، رد کرتے اس قول کا، غلط ہے. وَأَنَّهُ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ، اس کو موافقت نہیں کرتے اس پہ. حجرہ یہ وہ جو کمرہ وہی ہے جو شرف اسے حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور وفات کے بعد بھی یہ شرف حاصل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس حد تک جانا اور پھر قسم کھانا کہ کعبے کے برابر بھی کچھ افضل ہے، اور عرش اور حملۃ العرش جو فرشتے ہیں اور جنت کا بھی بات کرنا، تو ان سے وہم اور خطا ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بات ابن عقیل حنبلی کی غلط ثابت ہوئی. چھٹے نمبر پہ اس میں اجماع کا دعویٰ جو ہے، جو جس کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ طارق مسعود مفتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابن عبد البر اجماع نقل کیا ہے. ابن عبد البر کا اجماع تو نہیں جانتے انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن جو اجماع معروف اور مشہور ہے وہ قاضی عیاض نے بیان کیا ہے. اس مسئلے میں جو اجماع جو معروف ہے، مشہور ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، اور ان کی وفات سن 544 ہجری میں ہوئی. قاضی عیاض کی وفات سن 544 ہجری میں ہوئی.
ان کی کتاب ہے الشفاء، آپ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کی کتاب لکھی، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں بہرحال. تو اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 میں وہ فرماتے ہیں ولا خلاف، یہ جو اجماع کی بات کرتے ہیں وہ طارق مسعودی باقی لوگ بھی جو کرتے ہیں، ابن عبد البر ست مجرمی اللہ، اصل اجماع جہاں سے ابتدا ہوئی سب یہیں سے نقل کرتے ہیں اجماع کی بات جو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اجماع کس نے بات کی ہے؟ قاضی عیاض نے کی ہے، وفات سن 544 ہجری میں ہوئی. دیکھیں سنیں فرماتے کیا فرماتے ہیں کتاب الشفاء جلد نمبر 2 صفحہ 91 میں فرماتے ولا خلاف ان موضع قبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض. جملہ دیکھیں ذرا کہ اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، یعنی اجماع کا معنی ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ جو ہے وہ زمین میں سب سے افضل ہے، زمین کے حصوں میں سے سب سے افضل ہے. اس میں کعبہ کا ذکر ہے، عرش کا ذکر، کوئی اور ذکر ہے اس میں؟ کوئی کا ذکر نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے. اچھا، اس کے متعلق شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ صاحب کی وفات کب ہوئی؟ ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728 ہجری میں ہوئی. اچھا، شیخ السلام فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 261 میں فرماتے ہیں اور بعض نے جو اس مسئلے میں اجماع کا ذکر کیا ہے کہ تفضیل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مساجد پر، تمام مساجد سے بہتر ہے. یہ قول بھی موجود تھا، جب تمام زمین سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو جو مساجد سے بہتر ہوگی نا، یہ بھی شامل ہے اس میں نا. تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما ذکر بعضهم، بعض جو ذکر کیا ہے من الاجماع، جو اجماع کی بات کی ہے، اللہ تفضیل قبر من القبور علی المساجد، کہ کسی کی قبر جو مساجد سے بہتر ہے تمام مساجد سے. فقول محدث فی الاسلام، کہ کسی کی قبر مساجد سے بہتر ہو نہیں سکتی، یہ قول محدث ہے اسلام میں، نیا قول بدعت ہے. لم يعرف عن احد من السلف، سلف میں سے کسی سے بھی یہ قول معروف نہیں ہے. ولكن ذکرہ بعض متأخرین، بعض متأخرین اس کا ذکر کیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابن عقیل کی طرف، حنبل کی طرف، 513 ہجری میں وفات ہوئی. فأخذوا عنه آخر، کسی اور نے ان سے قول لے لیا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قاضی عیاض 544، وظنه اجماعا، انہوں نے اس کو اجماع سمجھ لیا ہے. یا اشارہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی عیاض نے کہا ہے لوگوں نے اس کو اجماع سمجھ لیا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے میں نے نام نہیں بتایا کیونکہ لفظ یہ ہے وذکرہ بعض متأخرین فأخذه عنه آخر وظنه اجماعا، کسی اجماع اس کو گمان کرے کہ اجماع ہے جبکہ اس میں اجماع نہیں ہے. اچھا، شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علاوہ کس نے اس اجماع کا انکار کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے، تو ابن تیمیہ کی بات کرتے ہو. العز بن عبد السلام وفات سن 660 ہجری میں ہوئی. ابن تیمیہ سے پہلے یا بعد؟ پہلے ہیں. انہوں کی امالی کتاب اس میں لکھا ہے کہ مکہ کی تفضیل مدینہ پر، یا اس کے برعکس جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو عمل کا ثواب مترتب کیا ہے ایک میں دوسرے پر، تو اس میں عمل بھی دوسرے کے اعتبار سے ثواب بہتر ہے. یعنی مکہ میں جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ مدینہ سے افضل ہے اس اعتبار سے. تو یہ قول قاضی عیاض کا جو ہے اس پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امت کیسے اجماع کر چکی ہے ایسے مسئلے پر کہ جو قبر شریف کے جو افضل قبر جو ہے شریف ہے وہ کیسے افضل ہو سکتی ہے. اذا لم يكن احد ان يعبد الله فيه، جبکہ اس قبر میں قبر کے کوئی اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ قبر کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں بہت بڑا اشکال ہے، ابہام ہے کہ کیسے اجماع نقل کیا قاضی عیاض نے. اور یہ بات سمہودی نے وفا جلد نمبر 1 صفحہ 35 میں بھی اس کا بیان کیا ہے. اچھا، تقی الدین سبکی جو ہے، سبکی وفات 756 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کو یہ چیز مشکل پیش آئی کہ اجماع کیسے نقل کیا گیا ہے. مجھے قاضی القضاء شمس الدین السروجی نے، حنفی، یہ حنفی عالم ہے، شمس الدین السروجی حنفی وفات سن 710 ہجری، ابن تیمیہ سے پہلے کی بات ہے. اب سروجی حنفی جو ہے کہ طالعت فی مذہبنا 50 تصنیفا فلم اجد فیها تعرضا لذلك، میں نے اپنے مذہب حنفی میں 50 کتابیں دیکھی ہیں، اس موضوع کے تعلق سے کسی نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا ان 50 کتابوں میں. فتاوی سبکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279. مزید وجوہات اور مختصر تفصیل، نمبر 7واں پوائنٹ بتا رہا ہوں میں.
نمبر 7 مزید وجوہات مختصر تفصیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا وہ جو زمین کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے ہیں اس کے تعلق سے کہ جگہ افضل ہے مسجد حرام افضل ہے. تو جواب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جگہ یا وہ مٹی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں تو میں نہیں جانتا لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ مسجد حرام سے افضل ہو مسجد نبوی سے مسجد اقصی بھی افضل ہو, کسی نے نہیں کہا ہے الا القاضي عياض سوى قاضي عياض کے. فذكر اجماعا کا ذکر کیا وهو قول لم يسبقه اليه احد فيما علمناه. اجماع کا جو قول ہے اس سے پہلے ہمارے علم کے مطابق کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی نے اجماع کی بات نہیں کی. ولا حجت علیہ اس پر کوئی حجت بھی نہیں ہے اس کی قاضی عیاض کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدن ہے وہ تمام مساجد سے افضل ہے. آپ کا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم جو ہے مساجد افضل ہے. واما ما منه خلق او ما فيه دفن فلا يلزم اذا كان هو افضل ان يكون ما منه خلق افضل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیدا کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وفات پر دفن ہے اس کی فضیلت یہ بہتر ہونے کی کوئی دلیل نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یعنی اس سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن أحد لا يقول کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا أن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء. تو عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ والد جو ہیں کیا ان کا بدن تمام انبیاء سے بہتر ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والد سے ہوئی, والد کے نطفے سے ہوئی. تو اگر یہ بات کی جائے کہ جس چیز سے پیدا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس مٹی میں دفن ہے اگر یہ افضل کہا جاتا تو پھر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش ہوئی وہ بھی افضل ہوئے کہ نہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں تمام انبیاء سے بہتر ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتے, مخالفین بھی نہیں کہتے. اور دوسری بات کیونکہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے. نوح اللہ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے بیٹا جو غرق کر دیا گیا کافر تھا. ابراہیم خلیل الرحمن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر کافر تھا. اور جو نصوص ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ مساجد افضل بقاع الارض, جیسے میں نے حدیث بیان کی مسلم کی, مساجد سب سے افضل ہیں زمین کے حصوں میں سے, تو یہ مطلق ہے, اس میں استثناء کوئی بھی نہیں ہے. کسی نے انبیاء کے قبروں کا ذکر نہیں کہ سوائے انبیاء کے قبروں کو زیادہ افضل ہے, کہیں پر نہیں ہے. حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو زمین کے حصے میں کون ہیں, کون سے؟ اللہ کی مساجد ہیں. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے, نہ کسی نبی کی قبر کا اس میں استثناء ہے اور نہ کسی نیک بزرگ صالح کی قبر کا استثناء ہے. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح افضل من المساجد التي بيوت الله. اور اگر جو قاضی عیاض نے بات کی ہے وہ سچ ہوتی تو اس سے بات یہ لازم آتی کہ انبیاء کے جو قبریں ہیں یا جو اللہ کے نیک بزرگ کی قبریں ہیں وہ انبیاء اللہ کے گھر جو مساجد ہیں ان سے افضل ہوتی. تو اس سے یہ بھی بات لازمی آتی ہے کہ جو مخلوق کے گھر ہیں وہ خالق کے گھر سے افضل ہے, جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے. وهذا قول مبتدع في الدين مخالف الاصول الاسلام. یہ قول جو ہے مبتدع ہے, بدعتی قول ہے اور دین اسلام کے اصول کی مخالف ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 37. 8ویں نمبر پہ جو اجماع منضبط کی بات کی ہے. اجماع منضبط کون سا ہوتا ہے؟ عقیدہ واسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں وہ اجماع جو منضبط ہو جائے وہ ہے جس میں سلف صالح تھے, صحابہ اور اصحاب القرون الثلاثہ المفضل جو بہترین زمانے کے 3 لوگ ہیں, تابعین و تبع التابعین فقط. صحابہ کے دور کا اجماع, تابعین کا اور تبع التابعین کا دور کا اجماع. یہاں تک تو بات درست ہے کیونکہ اس کے بعد اذ بعد کثر الخلاف انتشرت فی الامہ, اس کے بعد خلاف بہت زیادہ ہو گیا اور امت میں منتشر ہو گیا. اس میں اس کو سمیٹنا فما يدري الانسان لعل عالما يكون مخالفا لما عليه الاخرون. تو اجتماع کو سمیٹنا ان 3 زمانوں پر بہت مشکل ہے, خصوصی طور پر ایسے مسائل میں. یعنی سبحان اللہ
تو اجماع منضبط وہ ہے جو بہترین 3 زمانے میں، تو اس وقت ہی اس موضوع کے تعلق کسی نے بات بھی نہیں کی تھی، اس کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، تو اجماع تو دور کی بات ہے۔ 9ویں نمبر پہ اگر اس قول کو مان لیا جائے تو اس میں بہت لوازم باطلہ ہے، ان میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی سے افضل ہے، لازم آتی ہے کہ نہیں؟ آپ بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مٹی کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو چھوئے ہوئے وہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ لوگ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر اس بات کو مان لیے جیسے یہ کہتے ہیں، اس سے کیا بات لازم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات زندگی میں رہتے تھے، وہ افضل ہوا کہ نہیں مساجد سے؟ اب کعبہ تو دور کی بات ہے کہ مسجد نبوی افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر افضل ہے، کس میں اختلاف ہے؟ واضح ہے کہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں افضل مسجد نبوی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے؟ سیدہ عائشہ اس میں رہتی تھی کہ نہیں؟ حیض بھی آتا تھا کہ نہیں؟ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس میں کوئی کپڑے کی ضرورت ہو دے دے مجھے، تو فرمایا مجھے حیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ وہاں پہ کر کے کر سکتی ہو، تو یقیناً مسجد نبوی جو ہے وہ حجرے سے افضل ہے۔ دوسری بات، اس تفضیل سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر یا گھر کی حد تک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے، مسجد حرام سمیت تمام مساجد عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ تو گھر ہے، وہ تو افضل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے چلتے تھے وہ تو مٹی تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگی، قدم کو لگی، قدموں کو لگی نا وہ مٹی، تو وہ بھی افضل ہوئی نا۔ یہ کسی نے کہا ہے آج تک؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ تیسری بات، اس تفضیل سے یہ بھی بات لازم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب عبادت مستحب ہے، بلکہ مسجد حرام میں بھی عبادت سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اس کے باطل ہونے میں اجماع ہے کہ قبر کے قریب عبادت نہیں کی جاتی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہی کیوں نہ ہو، عبادت کی جاتی ہے، ممنوع ہے، تو اس سے بات سے یہ بات لازم ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس تفضیل سے یہ بات بھی لازم آتی ہے، نسبت کے اعتبار سے مخلوق خالق سے افضل ہے، کیونکہ قبر کی مٹی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، عرش کی اور کرسی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور کرسی کی تفسیر میں سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ موضع قدم الرب، کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، یہ کرسی کے تعلق سے، اور عرش اس سے بھی بڑا ہے اور افضل ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مجھ سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، اور نسبت کے اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے کہا ہے۔ 10ویں نمبر پہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کی باتیں اور حوالے کے کتابوں کے بعض کتابوں کے متعلق سے علماء نے جو بات کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قاضی عیاض کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے علم و فضیلت کے ہوتے ہوئے بھی اور دیندار ہوتے ہوئے بھی کہ بعض علماء نے ان پر اس بات کے انکار کیا ہے، نکیر کی ہے، ان کی کتاب جو شفا کا میں نے ذکر کیا جو سیرت پہ لکھی گئی ہے کہ کچھ احادیث اور جو تفسیر بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے، اور کچھ موضوعات اور مناکیر جو منکر حدیث ہیں ان سے بھی سہارا لیا ہے اس کتاب میں، جبکہ انہوں نے بہت اچھی چیزیں بھی اس میں بیان کی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسی بھی جو گھڑت اور جو منکر ہے وہ بھی انہیں شامل کر دیا تھا۔ وہ پھر فرماتے ہیں جو علم حدیث رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کتاب میں جو آثار موجود ہیں ان میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس پر اعتماد کرنا بھی درست نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے رد البکری صفحہ نمبر 7، 24 اور 25 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 216 میں فرماتے ہیں، قاضی عیاض کی بات میں کر رہا ہوں، کہ ان کی اچھی تصانیف بھی ہیں اور ان میں سے جو سب سے اچھی سمجھی جاتی کتاب الشفا ہے، اگر ان میں حدیث مفتعل جو بن گھڑت آئے تھے اس میں شامل نہ کرتے، کہ ایسے امام ہیں جن کو یعنی علم نہیں تھا علم حدیث کا، ان کو ذوق نہ تھے، ان کا یہ یعنی جیسے کہ اسپیشلٹی نہیں تھی علم حدیث کی، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو اس کا حسن قصد تھا، جو اچھی نیک نیت سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ کو اس پہ اجر دے۔ 11ویں نمبر پہ اس معروف قاعدے کے مطابق کہ ہر شخص کا، ہر امام، ہر عالم کا قول لیے بھی جا سکتے، رد بھی کیا جا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے مسلم کی حدیث بالکل واضح معروف ہے کہ سب سے افضل جگہ کون سی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، اور اس کے علاوہ
کوئی اور حدیث نہیں ہے جس میں کوئی استثناء موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یا کسی اور کی قبر جو افضل ہے اللہ کے گھر یا مسجد سے. اور ابن عقیل حنبلی ہو یا قاضی عیاض یا کوئی اور بھی ہوں علماء میں سے جنہیں بات کی وہ معصوم نہیں ہے, ان سے اس مسئلے میں غلطی لگی ہے اور ان کا یہ قول غلط ہے, درست نہیں ہے. واللہ اعلم. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دعویٰ غلط ہے اور اس میں اجماع کا ہونا بھی مشکوک اور مخدوش ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.